آج آپ اسٹیٹ آف اسرائیل کو کر دیتے ہو. پہلے تو پریکٹسنگ یہودی سے اگر آپ پوچھو گے نا ہو گیا وہ یہ آپ کو سب سے پہلے بات یہ کہے گا کہ ہمیں تو اجازت نہیں ہے اپنی اسٹیٹ بنانے کی. تو یہ اسرائیل از ناٹ اے یہودی اسٹیٹ, اٹس اے زائنسٹ اسٹیٹ. زائنزم میں اور یہودیت میں فرق, اور ان کا ایک ایجنڈا ہے. یہودی جو ہیں, جو اہل کتاب, جو صحیح اہل کتاب ہیں, وہ سب کچھ اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں, وہ اسی طرح حق کو جانتے ہیں. ان میں سے شاید کوئی مسلمان بھی ہو, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن ڈونٹ ریلیٹ یہودیت ود اسرائیل. It has nothing to do with Israel. Israel is completely Zionism پہ بیسڈ ایک اسٹیٹ ہے. اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے, جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمارے 16ویں صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اصحاب میں سے تھے. یہ بیسکلی ایک جوئش روایت ہے اور یہودی روایت ہے, اور ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت سینئر جوئش روایت ہے. آج اب جیسے مفتی, ہمارے ہاں مفتی کا جو رتبہ ہے وہ جیوز میں ربائے اس کو کہا جاتا ہے, اور جیسے کرسچینٹی میں پریسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے. ان کا اصلی نام حسین ابن سلام تھا اسلام لانے سے پہلے, اور مدینہ منورہ میں یہ جیوز آگے سیٹل کیوں ہوئے تھے اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی جو ہیں انہوں نے اس سرزمین پہ آنا ہے. اور جو پرانے اسکرپچرز ہیں, جیسے تورات میں بھی یہ مینشن تھا کہ 2 راکی ڈیزرٹس کے درمیان میں کوئی ڈیٹ پامز ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ آخری نبی آئیں گے. اور اس لیے جوز جو ہیں یا یہودی جو ہیں یہ ادھر آ کے سیٹل ہو گئے, جس میں مدینہ منورہ بھی تھا اور خیبر بھی شامل تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ یہ چیف رہبائے, یعنی کہ جیسے مفتی اعظم آج ایک تو رہبائے ہوتا ہے نا خالی مفتی کے قریب, ایک ہوتا ہے چیف رہبائے, یعنی کہ مفتی اعظم تھے ایک طرح سے جوز کے, اور ہی واز گریٹلی رسپیکٹڈ, آنرڈ. اور ان کا جو کلین تھا وہ بنو قینقاع تھا. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں شکست دی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد یہ ان کے پاس یہ سارے یہودی جایا کرتے تھے اور ان سے تورات سیکھا کرتے تھے, اور جو بھی ان کے درمیان میں کانفلکٹس ہوا کرتی تھیں یہود کے درمیان میں, حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہیں ان کو ریزالو کیا کرتے تھے تورات کے ذریعے سے. یعنی کہ وہ پیورلی اب مین آف بک, یعنی کہ پیپل آف بک جن کو کہا جاتا ہے, اہل کتاب تھے, اور اہل کتاب کے اندر بھی بہت پریکٹسنگ اہل کتاب تھے. اس کے بعد جی ان کا دن 3 حصوں پہ ڈیوائڈ ہوتا تھا. پہلا جو حصہ ہوتا تھا اس میں یہ دعوت دیا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے دین کو, اس وقت تورات کو, اور مطلب کہ جو بھی احکامات ہیں ایک اللہ کے, دیکھیں تورات جو ہے اس میں بھی اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے کے احکامات موجود ہیں. وہ اب انہوں نے جو بھی کیا وہ اب ان کا معاملہ ہے, لیکن اس وقت جو اوریجنل ٹیسٹیمنٹس تھے اس میں سب وہی ہے جو قرآن جن کی تائید کرتا ہے. سیکنڈ پارٹ میں اپنے دن میں ان کا ایک باغ تھا مدینہ منورہ میں, اس کی لک آفٹر کیا کرتے تھے, اس میں سے اپنے رزق کا بندوبست کیا کرتے تھے, اینڈ یوزڈ ٹو لک آفٹر ہز فیملی. اور تیسرا جو ٹائم ہوتا تھا, جو تیسرا حصہ ہوتا تھا دن کا, اس میں یہ تورات پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد صرف تورات نہیں پڑھا کرتے تھے, اس کے اندر غور و فکر بھی کیا کرتے تھے, جیسے قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے. اور ہی واز ڈیپلی انٹرسٹڈ ان دا سائنس آف دا پروفٹ ٹو کم. تو یعنی کہ جو تورات میں جو بھی سائنس بتائے گئے ہوئے تھے اس میں ہی واز ڈیپلی انٹرسٹڈ.
اس کی ایگزامینیشن یہ پراپرلی کیا کرتے. تو یہ 3 حصے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے دن کے, اس روٹین پہ چلتے تھے. پہلا حصہ جو تھا دن کا وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے اور جو ٹیچنگز ہوتی تھیں اس کے لیے ہوتا تھا. دوسرا جو ہے وہ ریسٹ کے لیے ہوتا تھا, اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے, اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اور آخری حصہ جو ہے وہ تورات کو پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوتا. اور اس کے بعد جی یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے, حالانکہ کیونکہ چیف رہبائے تھے, کہ یہاں پہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور جن کا سائن جو ہے وہ تورات میں گیون ہے, اور یہاں تک اس کے اندر لکھا ہوا ہے تورات کے اندر. اب میرے اور آپ پاس تورات اور انجیل کا اوریجنل اسکرپچرز ہے نہیں کہ میں اور آپ اس کو پڑھ سکیں, لیکن یقیناً اگر میں اور آپ اس کو اگر اوریجنل اسکرپچر کو پڑھتے تو ہمارے ایمانوں میں اور اضافہ ہوتا, کیونکہ قرآن اس چیز کی تائید کرتا ہے. یہ کہتے یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جو اپنی برتھ پلیس چھوڑیں گے, یعنی کہ برتھ پلیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ تھی. تو تورات میں یہاں تک مینشن تھا اتنی ڈیٹیل میں کہ he will leave his birth place and he will come to a place described, جو کہ جیسے میں نے وہ بتایا کہ 2 راکی ڈیزرٹس کے درمیان میں جس میں ڈیٹ پام ہوں گے, which was مدینہ منورہ most likely. لوگوں کو شک تھا یہ مدینہ منورہ یا خیبر ہے, تو دونوں جگہ پہ یہ بات تھے. یعنی کہ یہودی اتنے ویل لرنڈ تھے اور اتنے تیار تھے اس چیز کے لیے. اس کے بعد جی حضرت عبداللہ بن سلام کو یہ خبر مل گئی کہ ایک انسان ہیں جنہوں نے وہاں مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کر دیا ہے, یعنی کہ he came to know about it کہ a person has declared prophethood in مکہ مکرمہ. یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کو یہ خبر ملی. انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے آتے تھے یا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آتے تھے, یہ ان کی کوالٹیز پوچھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوالٹیز ہیں, اور پھر ان کو کمپیئر کیا کرتے تھے تورات سے. اور تورات سے جب کمپیئر کیا کرتے تھے تو ایگزیکٹلی سیم کوالٹیز ہوتی تھی جو بتائی جاتی تھیں لوگوں کی طرف سے. یعنی کہ ایک بندہ خبر لے کے آ رہا ہے, آپ اس کو ری چیک کرتے ہو جب ایک اپنے ہولی اسکرپچر سے, اور اس کو جب دیکھتے ہو تو اگر اس میں کوئی دونوں میں بالکل مواصلت شامل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس کے بعد دل میں ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے. اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ مدینہ منورہ کا بات ہے. اس کے بعد لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنے لوگوں سے دور رکھا, یعنی کہ بنو قینقاع سے دور رکھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا بنو قینقاع نہایت ہی سٹبن قسم کے لوگ ہیں, آکھڑ قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ہے نا میری بات کو نہیں مانیں گے. حالانکہ he was very well respected. آج جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم اپنے مفتی اعظم کی بات کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں کوئی مسجد کے سینئر امام ہیں, اللہ معاف کرے, ہمارے نزدیک جو سچ اور حق بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس جاب کو ایک حقیر جاب سمجھتے ہیں, whereas that is the most well respected job. امامت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز ہیں. یہ تو میں اور آپ کھڑے ہو کے امامت کرا دیتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کنڈیشنز کیا کیا, کہ سب سے زیادہ علم کا ذخیرہ اس بندے کے پاس ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا کنڈیشنز ہیں. وہ آپ امامت کی کنڈیشنز ہیں جب پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن آج ہم بھی نہیں مانتے. اپنے علماء کی بات کتنی لوگ مانتے ہیں, ہم یہ بتائیں. اور بلکہ اللہ معاف کرے, علماء کی بات ماننا تو دور, آج تو مذاق بنا لیا ہم نے علماء کو. بس جہاں کوئی داڑھی امامے والا بندہ نظر آ گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہود اور ہم میں کیا فرق رہ گیا, یعنی کہ بنو اسرائیل اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو آلموسٹ وہی کنڈیشن تھی. اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام یا حسین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ میرے لوگ جو ہیں, یہ اگر میں ان سے ذکر کروں گا تو یہ اسٹبنس دکھائیں گے, یہ
اپنے متکبر ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. خیر، دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ گائیڈنس آپ کو کسی سے بھی ملے آپ ضرور لیں. وہ چاہے کسی ریس سے بلیف کرتا ہو. اب آپ کو کوئی جب دعوت و تبلیغ کے اندر بلیکس بھی آتے ہیں، اس میں اجمی بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں. اب یہ مقصد کہنا کہ میں صرف عربی کی بات سنوں گا، اجمی کی بات نہیں سنوں گا، یہ غلط چیز ہے. اسلام نے اسے منع فرمایا. اس کے بعد ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں ہی تھے، تو ان کی پھوپھو تھیں جن کا نام تھا خالدہ بنت حارث. تو یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو کوئی ایک دم سے بندہ آیا، اس نے وہاں اناؤنس کرنا شروع کیا کہ وہ نبی جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آ گئے یعنی کہ مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے آئے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے بے سختہ نکلا اللہ اکبر. تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اس وقت دیکھیں تورات میں بھی اللہ اکبر ہی ہے. اب وہ اس کو ہیبریو زبان میں کہیں یا جس مرضی زبان میں کہیں، لیکن وہ ہے تو ایک ابراہمک ریلیجن ہے نا، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والا ریلیجن ہے. تو ان کی پھوپھو نے آگے سے کہا، وہ ذرا شوق ہو گئی اسٹیٹمنٹ سن کے. انہوں نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کسی کا ایسے ویلکم کر رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے ہو. تو کیونکہ ان کے نزدیک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے آگے سے جواب دیا، پھوپھو جان، یہ جس انسان کے بارے میں یہ ویلکمنگ نوٹ بول رہا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. ان کا درجہ بھی ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا. تو خیر ان کی پھوپھو کو تو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا، اور یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وہی میسنجر ہیں جن کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے. خیر، اور جو پرانے اسکرپچرز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے. تو اس وقت تو ان کی پھوپھو کو بات سمجھ نہیں، وہ چلے گئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا تشریف لے کے گئے ہوئے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے حضور سے. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت سارا لوگ کھڑے تھے. اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے تھے کہ میری ایک جھلک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جائے. اب یہ ایسی ہی ہے اگر آج کے دنوں میں ہم سوچیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی کتنی باتیں سنی، اور وہ مومنٹ کیسی مومنٹ ہے ہوگی کہ جب آپ کو حضور فزیکلی دیکھنے کو ملے. تو یہ مومنٹ وہی مومنٹ تھا حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے. تو کہتے جب میری نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو چہرہ دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یہ کسی معاذاللہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ فرسٹ امپریشن جو آیا حضور کی چہرہ انور دیکھ کے وہ تھا کہ دس کین نیور بی اے چہرہ آف اے لائر معاذاللہ. تو یعنی کہ فرسٹ امپریشن جو حضرت عبداللہ بن سلام پہ پہلے ایک بلڈ اپ ہو چکا ہوا تھا اندر سارا کچھ، لیکن وہ فزیکلی جب دیکھا تو اس سے بھی ایک سٹیمپ لگی. اور جو پہلے الفاظ اللہ کے نبی کے انہوں نے سنے وہ یہ تھے، اب یہ حدیث حضرت عبداللہ بن سلام سے منقول ہے. جب آپ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ یہ ہمیشہ اس کے راوی عبداللہ بن سلام ہی ہیں. پہلی لائن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی، سلامتی پھیلاؤ اور سلام کو عام کرو. دوسری لائن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کہ ان کو کھانا کھلاؤ جو بھوکے ہیں، اور ان کو بھی کھانا کھلاؤ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جو کہ تمہارے رشتہ دار. تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کہ اپنے فیملی ٹائز کو مینٹین کرو، یعنی کہ ڈونٹ بریک دا ٹائز آف دا کنشپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ باندھنی ہے.
اس کے بعد چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے بولی وہ یہ بولی کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو تم نماز پڑھا کرو اور تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے پیس کے ساتھ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ 4 چیزیں حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اس میں، اور اس کے بعد کیا ہوا جی، یہ چاروں چیزیں سن کے حضرت عبداللہ بن سلام نے امیجیٹلی کہا کہ یہ حق کا پیغام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شہادت جو ہے وہ ڈکلیئر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں حسین ابن سلام ہوں اور میں چیف ربائے ہوں یہودیوں کا، اور میں بہت عرصے سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے آج عبداللہ بن سلام ہے، یعنی کہ یہ نام جو ہے عبداللہ یہ حضور نے ان کا رکھا، حسین ابن سلام سے چینج کر کے عبداللہ ابن سلام۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے بہت ہی نام عزیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا سرونٹ جو ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن جو ہے۔ سو اس کے بعد جو ہے جی یہ واپس گئے اپنے گھر، اور پھر دعوت دی اپنی بیوی بچوں کو اور اپنی وہ جو پھوپھی جان تھیں جو ساتھ تھیں، کہ الحمدللہ ان سب نے اسلام قبول فرما لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ سردار ہیں، آپ مفتی ربائے چیف ربائے بھی رہ چکے ہیں یہودیوں کے، تو آپ کا ایک اپنے لوگوں پہ ایک بڑا اسٹرانگ امیج ہوگا جو کہ تھا، تو آپ اپنے لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ بنو قینقاع کو کیوں دعوت نہیں دیتے؟ وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں اگر ان کو دعوت دوں گا یہ انکار کر دیں گے، میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں۔ تو خیر انہوں نے پھر ایک پلان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سیرت النبوی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کو انہوں نے چھپا دیا ایک کمرے میں، اور خود مخاطب کر کے پوچھا کہ تم لوگ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب سے پہلے تو حضور نے ڈائریکٹ دعوت دی، بنو قینقاع نے انکار کر دیا۔ ان کا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ حسین ابن سلام، کیونکہ اس وقت وہ ان لوگوں میں حسین ابن سلام کے نام سے مشہور تھے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہی از ون آف آور لیڈر اینڈ سن آف آور لیڈر، یعنی کہ یہ ہمارے لیڈرز میں سے ہیں، اور یہ ہمارے مطلب ان کے والد بھی ہمارے لیڈرز میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور ان کے والد بھی سب سے زیادہ علم والے تھے، یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے گائیڈ ہیں، اور ان کے والد بھی ہمارے گائیڈ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ حسین ابن سلام یا عبداللہ ابن سلام جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو تم کیا کہو گے؟ تو بنو قینقاع نے کہا کہ دس از امپاسبل کہ یہ ہو سکتا ہے، دس از دا لاسٹ تھنگ آن ارتھ وچ از پاسبل کہ عبداللہ ابن سلام یا حسین ابن سلام مسلمان ہو جائیں۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا باہر آئیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اپنا کلمہ ڈکلیئر کیا۔ امیجیٹلی وہی لوگ بنو قینقاع کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، ہی از اے ٹریٹر، معاذ اللہ، یہ ٹریٹر ہیں، یعنی کہ اردو میں ٹریٹر کو کیا کہتے ہیں، ہاں معاذ اللہ یہ غدار ہیں، اور ان کے والد بھی غدار تھے۔ یہ اب آپ دیکھیں ایک ایونٹ کے بعد سٹیٹمنٹس کیسے بدل رہی ہیں۔ ہی از دا ورسٹ امنگسٹ اس، معاذ اللہ، his father was worst amongst us، he is معاذ اللہ یہ سب سے بڑے منافق ہیں معاذ اللہ، اور ان کے والد بھی سب سے بڑے منافق تھے۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے والد کے پاس کوئی نالج تھا۔ یہ ایک فائن لائن ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ اب آپ دیکھ لیں
کیسے بدلا یہ بنو غین کا اپنے باتوں میں. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت سٹبن لوگ ہیں, یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تو خیر ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ آپ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں, آپ بنو اسماعیل سے کیوں. تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن سلام نے اس بات کو بھی ریپٹ کیا. اس کے بعد یہ خیر جیسے تورات کے ساتھ ان کو پیار تھا, اس کے بعد ان قرآن کے ساتھ اسی طرح محبت ہو گئی, اور سارا دن قرآن کے ساتھ ان کا کنیکشن اتنا زیادہ تھا کہ قرآن کا جو حق ادا کرنے کا اصلی جو اگر حق ادا کیا ہے کسی نے تو اس میں سے ون آف دا صحابیز عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. قرآن کی ریسیٹیشن بہت خوبصورت تھی, اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قرآن میں کتنی سیٹسفیکشن ہے تو تم سارا دن قرآن کو نہ چھوڑو. اگر تمہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس کلام میں کتنی سیٹسفیکشن ہے تم سارا دن قرآن کو نہیں چھوڑو گے. اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی وزڈم عطا فرمائے, جو ہمارے ہاں صرف ہم اس کو ایک کتابی اس کے طور پہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کی جو اصل وزڈم ہے, اصل جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی راز چھپے ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کھولے. اس کے بعد جی اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن سلام کو مجاہد رحیم اللہ مفسر ہیں بہت بڑے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہم تفسیر میں بھی ان کا نام پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام کو انڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا قرآن کے اندر, اور وہ کیسے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور حضرت مجاہد بہت بڑے مفسر تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس سے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ وہ بار بار کس چیز سے اس چیز کو ریلیٹ کرتے تھے. یہ انہوں نے قرآن میں کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین گواہ ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں, اور and sufficient is the witness who is the one who knows the knowledge of the book, اور وہ بھی گواہ ہے جس کو نالج آف دا بک ہے, یعنی کہ جس نے تورات کا نالج حاصل کیا. مجاہد رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے لیے اتری گئی, اور اس طرح ملٹیپل آیات سے جو حضرت عبداللہ بن سلام کی شان میں اتری ہے. تو حضرت مجاہد رحیم اللہ جو ہے اپنی تفسیر میں یہ اکثر ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ ان 10 عشرہ مبشرہ کے علاوہ ایک واحد صحابی ہے, ان کا نام ذرا زیادہ اس لیے آتا ہے کیونکہ بہت ٹائم پہ حضور ان کو جنت کی بشارت دی ہے, لیکن یہ ہی واز 11th صحابی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی. لیکن اب یہ علماء کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے کہ ڈیفائن کرنا. انہوں نے کیوں ڈیفائن کیا وہ 10 کو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہمارا تو یقین یہی ہے کہ سارے یہ صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. میرا تو یہی یقین ہے کہ جتنے صحابی اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تشریف رکھے ہوئے تھے کچھ اصحاب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے ایک انسان آئے گا, اور وہ اگر تم نے جنت کا انسان دیکھنا ہے تو وہ انسان وہ ہوگا. تو جب صحابہ نے بھی اس طرف دھیان دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے بڑے کام انداز میں واک کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام واز ناٹ ویری ینگ, ہی واز مڈل ایج, آپ کہہ لو 40s-50s میں تھے. اور چہرے کو دیکھ کے ان کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ نظر آتی تھی, مطلب چہرہ دیکھتی ہی پتہ چل جاتا تھا یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کو دیکھتی تمہیں اللہ یاد آ جائے. اس کے بعد یہود سے ریلیونٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ آپ کو اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ صحیح پہچانتے ہیں، لیکن صرف اپنی آکڑ پہ جو ہے یہ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو خدا کی قسم اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ، میری اپنی جلال کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ صرف تکلیف کیا ہے کہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں۔ تو دیکھیں جی، جو پریکٹسنگ یہودی ہے، وہ آج آپ اسٹیٹ آف اسرائیل کو کر دیتے ہو۔ پہلے تو پریکٹسنگ یہودی سے اگر آپ پوچھو گے نا، ہو گیا وہ یہ آپ کو سب سے پہلے بات یہ کہے گا کہ ہمیں تو اجازت نہیں اپنی اسٹیٹ بنانے کی۔ تو یہ اسرائیل از ناٹ اے یہودی اسٹیٹ، اٹس اے زائنسٹ اسٹیٹ۔ زائنزم میں اور یہودیت میں فرق ہے، اور ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ یہودی جو ہیں، جو اہل کتاب، جو صحیح اہل کتاب ہیں، وہ سب کچھ اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں، وہ اسی طرح حق کو جانتے ہیں۔ ان میں سے شاید کوئی مسلمان بھی ہو، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ڈونٹ ریلیٹ یہودیت ود اسرائیل۔ It has nothing to do with Israel. Israel is completely Zionism پہ بیسڈ ایک اسٹیٹ ہے۔ اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے، جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ ابھی 2 دنوں کے اندر 155 انہوں نے فلسطینی اور شہید کر دی۔ علی اعلان یہ بات کر دی ہے کہ ہم غزہ اسٹرپ جو ہے وہ پوری کی پوری اب بائی فورس قابو کریں گے۔ تو یہ کوئی دیکھیں، یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بھی نسل کشی کی ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ بات باہر کریں گے تو آپ کو جیل ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس آزاد ریاست میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں کرنے کی توفیق دی ہے۔ EU میں کریں گے یا کہیں بھی کریں گے، you will be jailed for that۔ تو اس لیے زائنسٹ اور جیوزم میں فرق رکھیے۔ جوڈازم جو ہے وہ ایک اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، زائنزم جو ہے وہ مٹیریلزم کے پیچھے چلتا۔ تو اس لیے، اور وہ معاذ اللہ آپ کو پتہ ہے زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک خدا کا جس کا تصور وہ قائم رکھتے ہیں، وہ جو اپنے مسیح کا تصور قائم رکھتے ہیں، وہ ایک اللہ نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے دجال ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں فرق واضح رہنا چاہیے کہ اصل میں کون کیا ہے۔ تو ڈونٹ ایور مکس دس اسرائیلی اسٹیٹ ود یہودی اسٹیٹ، بیکاز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک اے اسٹیٹ۔ یہ کسی بھی آپ اگر پریکٹسنگ یہودی سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا۔ اچھا جی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا گھر بار سب لٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز عصر کی، ساری نمازوں کی نہیں، خصوصی طور پر نماز عصر کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کی رضامندی کا باعث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ آج ہماری جیبوں میں موبائل ہے، مسواک کے بجائے دونوں ایم سے شروع ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نے نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے کا اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو 12 بجے لے جائیں نماز کو۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب 9-10 بجے کے قریب، گرمیوں میں اسپیشلی، تو اب سردیوں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ نماز 6:45 بھی ہو جاتی، تو تاخیر لیکن نبی اس لیے کوئی ایک
جنیرکلی سب کے لیے پھر ایک ایسا ٹائم چنا جاتا ہے جو سب کے لیے آسان ہو، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو فرماتے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یہ خالی اگر آپ دودھ ہے، اس کا میڈیکل فیکٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دودھ پی کے اگر آپ کلی نہیں کرتے تو یہ آپ کے دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے، نہ مال حرام سے صدقہ قبول کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو۔ اب ایک اتنا آسان سا فارمولا ہے، یہ ہم اپنا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، سورہ ملک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اظہار کیا میری خواہش ہے کہ سورہ ملک میرے ہر مومن کے دل میں یاد ہو، مطلب اس کو یاد ہو سورہ ملک ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر آپ رات کو اس کی جو بھی سورہ ملک پڑھے گا رات کو قبر میں اپنے پر پھیلا لے گی، عذاب جہاں سے بھی آئے گا اس کو پروٹیکٹ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہے گی کہ اگر یا اللہ آپ نے میری اس کے بارے میں شفاعت قبول نہ کی تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا میری شفاعت قبول کر۔ تو سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر تلاوت کرنے میں مسئلہ ہے تو آپ اس کو آڈیو پلے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عظمت عطا فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو ذلت کا شکار کر دے گا۔ قرآن جو پڑھ اپنا لے گا اس کو اللہ عظمت دے دے گا، جو قرآن چھوڑ دے گا اس کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج ہم جیسے ذلیل ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی سیکھنے والا بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا، یعنی کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ یہ دودھ سے ایک بات اور یاد آئی کہ حضرت عمر کو جب زخم لگا اپنی شہادت سے پہلے، زخم اتنا گہرا تھا کہ ان کو دودھ پلایا گیا نا جب، تو دودھ پیٹ سے باہر آ گئے، مطلب کہ زخم کی گہرائی اتنی زیادہ تھی اندر جانے کی بجائے ہٹ گئے آؤٹ۔ تو آپ دیکھ لو کہ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔